السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ دوسری آیت بھی ساتھ ہی، اولئک الذی اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین۔ اس میں جو الفاظ اردو کے ساتھ جن کا تعلق ہے، سب سے پہلے اس کمبینیشن کو سمجھ لیں، اس تعلق کو سمجھ لیں۔ اللہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ضلالت اردو میں استعمال ہوتی ہے، اسی طرح خدا ہدایت اردو میں استعمال ہوتا ہے، تجارت لفظ جو ہے یہ اردو میں مستعمل ہے، مہتدین ہدایت لفظ اردو کا ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ لفظ ہیں اس میں سے جو اردو میں کسی نہ کسی اعتبار سے استعمال ہوتے ہیں۔ لفظی ترجمہ اس کا دیکھ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالی یستہزئ مذاق اڑاتا ہے، بہم ان کا، کن کا جی؟ منافقین کا۔ کن کا مذاق اڑاتا ہے؟ یہ سورہ البقرہ کا وہ حصہ ہے جس میں آیا نمبر 7 سے لے کے آیا نمبر 20 تک 13 آیات جن میں منافقین کا تذکرہ، منافقین کی خصلتوں کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر اشارہ منافقین کی طرف ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق اڑاتا ہے، بہم ان کا، ویمد واو کا مطلب ہے اور یمد ڈھیل دیتا ہے، ہم ان کو، ویمدہم اور ڈھیل دیتا ہے ان کو، وطغیانہم وفی طغیانہم، یہاں پہ فی وفی طغیانہم، اور وہ اپنی سرکشی میں، یعمہون حیران پھرتے ہیں، اندھے پھرتے ہیں بھی کر سکتے ہیں اس کا، یعمہون عمیٌ اندھے کو کہتے ہیں، حیران بھی اس کا کر سکتے ہیں، حیران پھرتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ، الذین جنہوں نے، اشتروا خریدا، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے۔ فما یہاں پہ ما نافیہ ہے، فا کا مطلب ہے پس، ما کا مطلب ہے نہیں، پس نہیں۔ رابحت فعل ماضی ہے، تو فعل ماضی کا جو ہوتا ہے گزرے ہوئے زمانے میں مانا ہوگا، فما پس نہیں، رابحت نفع دیا یا فائدہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما کانوا اور نہیں ہیں وہ مہتدین ہدایت پانے والے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اس کی تفسیر کے حوالے سے اب دیکھیں نا کہ جب منافقین دل میں اپنے کفر کو چھپا کے، کفار سے اپنی ہمدردی کا اظہار کر کے، جب کبھی ایمان والوں سے ملاقات ہوتی، جو ہم نے پچھلی آیت پڑھی ہے سورہ البقرہ کی، تو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا
آمنا، جب ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آئے، یعنی کہ دل میں کفر بھی چھپایا ہے، کفار سے ہمدردی بھی ہے، اور جب ایمان والوں سے ملاقات کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے، تو پھر کہتے ہیں کہ ہم یہ مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے مذاق کے جواب میں ان کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ عموماً قرآن کریم میں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ کفار کے جواب میں اللہ نے جواب دیا ہے، یہ بہت کم ہوتا ہے ایسا۔ تو اللہ یستہزئ بہم، ایک مذاق وہ کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایمان لے کے آئے، جبکہ حقیقت میں اندر کفر ہے۔ تو اللہ بھی پھر ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اور اللہ کا مذاق کیا ہے ان کے اس مذاق کے مقابلے میں یا جواب میں کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ اگر آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 پڑھیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، کہ یہ کافر گمان کرتے ہیں کہ جو مہلت ہم نے ان کو دی ہے یہ ان کے حق میں ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ان کو مہلت اس وجہ سے دیتے ہیں لیزدادوا اثما، تاکہ یہ مزید گناہ کریں۔ مہلت ان کو اس لیے مل رہی ہے، تو یہ جو مہلت ان کو دی ہے اللہ نے یہ اس لیے دی ہے کہ یہ مزید سرکشی میں بڑھ جائیں، جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اتنا سخت عذاب ہوگا۔ تو دنیا میں مسلمانوں والا سٹیٹس لے کے، مسلمانوں والے حقوق لے کے اپنے آپ کو مسلمان قرار دلواتے ہیں، اور یہی دنیا میں سارا انجام دنیا کی حد تک مسلمانوں والا ہو رہا ہے، اور آخرت میں کافروں والا، اور کافروں سے بھی بدتر انجام ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالى، منافقین یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو نتیجہ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر منافقین کو رکھا ہے۔ تو یہ فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں حیران پھرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں دھوکہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، کہ یہ لوگ جنہوں نے گمراہی کے بدلے میں ہدایت کو خریدا ہے، یہ کس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے؟ ایک دھوکہ تو اللہ نے یہ ان کے ساتھ کیا نا کہ ان کو ڈھیل دی ہے، اور دوسرا دھوکہ ان کا قیامت والے دن بھی ان کے ساتھ دھوکہ ہوگا، وہ سورہ حدید کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی آیت نمبر 12 سے لے کے اگر آپ 15 کو پڑھیں اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، کہ قیامت والے دن منافق لوگ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو روشنی فراہم کریں گے، سورج کو بجھا دیا جائے گا، آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا، سورج کی روشنی کو ختم کر دیا جائے گا، بجھا دیا جائے گا، لپیٹ لیا جائے گا سورج کو، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ حساب کتاب کے بعد لوگوں کو پل صراط سے گزارا جائے گا، اور اندھیرے میں ایمان والوں کے اعمال جو ہیں وہ ان کے لیے روشنی کریں گے۔ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 12، 13، 14، 15 کے اندر۔ تو یہ جو منافقین ہیں اس دن ایمان والے تو اپنی روشنی میں دائیں بائیں سے ان کے اعمال جو ہیں ان کے لیے روشنی کر رہے ہوں گے، اور اس روشنی میں ایمان والے چل کے پل صراط کو کراس کر کے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ منافق جو ہیں یہ ایمان والوں سے کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، کہیں گے کہ آج ان لوگوں سے کہیں گے آمنو انظرونا نقتبس من نورکم، کچھ ہمارا بھی خیال کرو، کچھ ہماری طرف بھی دیکھو، اور نقتبس من نورکم، اپنی روشنی میں سے ہمیں بھی کچھ دو، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کے چلو۔ تو کہا جائے گا قیل ارجعوا وراء ظہورکم، ایمان والے ان سے کہیں گے لوٹ جاؤ اپنی پشتوں کی جانب، جو کچھ تم نے کیا اب اس کا بدلہ پاؤ۔ تو پھر جو ہے یہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں گے۔ اگلی آیت کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک دیوار درمیان میں کھڑی کر دیں گے، اور جب یہ اس دیوار کے ذریعے سے ان کو دھکیل کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، اور ایمان والے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ دوسرا دھوکہ ان کے ساتھ قیامت والے دن یہ ہوگا۔ تو اللہ نے ان کے دھوکے کے جواب میں، ان کے استہزاء کے جواب میں، ان کے مذاق کے جواب میں، اللہ کا مذاق ایک تو یہ ہے کہ مہلت مل رہی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، حقیقت میں فائدہ نہیں بلکہ یہ مہلت مزید عذاب کو بڑھانے کے لیے، اور دوسرا قیامت والے دن جب ایمان والوں کے ساتھ چلیں گے تو دیوار کھڑی کر کے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، اور ایمان والے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ ان کے ساتھ مذاق ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، جزاکم اللہ خیر۔